बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो लोग जो ज़िंदगी में तस्बीह करते रहते हैं वो शायद बहुत सारी ख़ास बातों से वो अनजान हैं या नहीं जानते, या जानते भी हैं तो ठीक तरीके से नहीं जानते। आज मैं आपको तस्बीह के मतलब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए नई हो। अगर नहीं है तो आप गौर से सुन लीजिए। तस्बीह करना एक बड़ा खूबसूरत अमल है। तस्बीह बेसिकली इसलिए किए जाते हैं कि इसमें दाने गिने होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह करने का जो है वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को भी तस्बीह है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब दी थी आपको मालूम है। तो वो नाज़रीन वो भी तस्बीह वो जैसे 33 और 34 थी। तो नाज़रीन, तस्बीह कैसे करते हैं और तस्बीह के असरात क्या होते हैं? क्या तस्बीह जब हम करते हैं तो क्या तस्बीह भी पाक होकर क्या तस्बीह में भी कोई असरात कुछ आ जाते हैं, दम के या शिफा के या कुछ? आए ज़रा इस मौजू पे थोड़ी सी बात करें। नाज़रीन, गौर कीजिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, वो असा मुबारक जो फ़िरौन के दरबार में जब डाला था तो वो असदहा बन जाता था, सांप जो कि जादूगरों के सांपों को भी खा गया था। यही असा मुबारक जब समुंदर में मारा तो समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यही असा मुबारक जब ज़मीन पे मारा तो 12 चश्मे फूट, और भी कितनी बार ये असा मुबारक इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन, यहूदियों को मालूम हो गया कि ये जो असा मुबारक है इसमें बहुत ख़ास असर है, गो कि अल्लाह की तरफ से है। तो इसीलिए ये असा मुबारक आज भी ताबूत सकीना में मौजूद है, और यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में पिछले कितने हज़ार सदियों से लगे हुए, कितने हज़ार सालों से इसके पीछे लगे हुए हैं कि ताबूत सकीना मिल जाए ताकि वो दुनिया पर कब्ज़ा कर लें, दुनिया में उनकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हो जाए। नाज़रीन, गौर कीजिए, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन खजूर की जो गिटकियाँ होती हैं, जो बीज होते हैं, उन पर भी गिना करते थे तस्बीह दानों की। ठीक है जी। तो आजकल अगर ये तस्बीह मौजूद है तो आप कर सकते हैं, शरीयत ने इसको मना नहीं फरमाया है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ख़ास है। नाज़रीन, ये मेरे पास 100 दानों की तस्बीह है। गौर कीजिए, मैं इस पे अगर दिन रात फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक विर्द करता हूँ। विर्द क्या करता हूँ? मैं इस पे विर्द करता हूँ लेट से सूरह फ़ातिहा का, यानी मुझे 100 बार सूरह फ़ातिहा पढ़नी है तो मैं रोज़ाना इस पे, क्योंकि वो मेरा ज़िक्र है सूरह फ़ातिहा, मैं इस पे सूरह फ़ातिहा पढ़ता हूँ। जब मैं ये दाने चलाता हूँ सूरह फ़ातिहा के तो हर बार वलद्दालीन आमीन पे एक दाना मैं चला देता हूँ। नाज़रीन, जो मैं पढ़ता जाता हूँ मैं दानों को चलाता रहता हूँ। तो नाज़रीन, मेरे हाथों के ज़रिए इन दानों में कुछ असरात पैदा हो जाते हैं। इन दानों में तस्बीह के कुछ असरात पैदा हो जाते हैं। ये असरात बड़े ख़ास होते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते। जो मानते हैं वो ये जानते हैं कि क्या हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर 1 लाख बार, 2 लाख बार, 1.5-2 लाख बार, 10 लाख बार सूरह फ़ातिहा पढ़ी हुई है इसी तस्बीह के दानों के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि ये कोई आम तस्बीह रह गई है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले कि मैंने जो सूरह फ़ातिहा इतनी बार पढ़ी, मैंने एक सूरह फ़ातिहा एक मिसालन बताई है। अब सबसे पहली बात यह है कि मैं सूरह फ़ातिहा का आमिल हो जाऊंगा। आमिल, जो बंदा आमिल हो जाता है ना सूरह फ़ातिहा का, तो उस बंदे में सूरह फ़ातिहा का असर भी हो जाता है। अब अगर मैं सूरह फ़ातिहा का किसी बंदे पे दम करता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फरमा देता है, क्योंकि सूरह फ़ातिहा मेरे खून में चल रही होती है। जो आमिल हो जाता है, मेरी हर सांस के साथ, मेरे दिल की हर धड़कन के साथ सूरह फ़ातिहा जारी होती है। और सूरह फ़ातिहा ऐसी है कि मैं बिन सोचे पढ़ता रहता हूँ। तो नाज़रीन, ये तस्बीह, मेरा जहन, मेरी ज़ुबान, सूरह फ़ातिहा, ये हाथ और ये तस्बीह के दाने। अब ये तस्बीह भी ऐसी हो चुकी होती है कि इस तस्बीह में भी ऐसे असरात आ चुके होते हैं कि अगर कोई मेरे पास बंदा आए और मुझे कहे कि मैं बीमार हूँ,
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اگر میں یہ تسبیح اس کے ہاتھ پہ ایسے گھڑی کی طرح لپیٹ میں کہوں اچھا تو بیمار ہے، تجھے تکلیف ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ناظرین جب تھوڑی دیر کے بعد یہ تسبیح اس کے ہاتھ میں رکھ کر اگر میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اس تسبیح کے اوپر بھی دم کر دوں، اس کی کلائی کے اوپر بھی، تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ میرا رب جو چاہے۔ لیکن یہ ناظرین پوچھیں ذرا ان لوگوں سے جو اولیاء کرام ہیں اور جن کی تسبیحات ہیں۔ ناظرین جب آپ اولیاء کرام کے مزار پہ جاتے ہیں تو آپ کو اولیاء کرام کے مزار پہ ان کی دستار، ان کے عصا مبارک، ان کی تسبیحات، یہ ساری وہاں پر پڑی ہوئی ملتی ہیں، ان کو کوئی دوسرا استعمال نہیں کرتا۔ ان میں بہت خاص اثرات ہوتے ہیں ناظرین، وہ ان کے ساتھ عادی ہو چکی ہوتی ہے ناظرین۔ یہ جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ میری تسبیح ہوگی سورہ فاتحہ کی فار ایگزامپل، ٹھیک ہے ناظرین۔ ایک اور تسبیح میں چاہتا ہوں کہ ایک اور تسبیح وہ درود پاک کی تسبیح بن جائے، اس میں درود پاک کا اثر ہو جائے، اس تسبیح کے جو دانے دانے میں درود پاک سما جائے، اور میں اگر روزانہ 1000 درود پاک پڑھتا ہوں تو درود پاک کیونکہ سبز رنگ کی ہے تو میں نے سبز رنگ کی رکھی ہوئی ہے درود پاک کے لیے، تو ناظرین میں اگر درود پاک پڑھتا ہوں ان دانوں کے اوپر اور میں جناب کاؤنٹ کرتا رہتا ہوں، جناب کاؤنٹ ایسے کرتا رہتا ہوں، میں ان کو جناب چلاتا رہتا ہوں، جی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہر دانے پہ میں روزانہ 1000 بار پڑھتا ہوں، جتنی بار بھی پڑھتا ہوں۔ اب بتائیے کیا یہ تسبیح عام تسبیح رہ جائے گی؟ کیا آپ اس کو عام گنیں گے؟ یہ عام نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک اور تسبیح میں تیار کر لیتا ہوں اور میں اس پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہوں روزانہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 33 99 اور اس میں 2 شاہد ہیں اور یہ ایک ملا کے 100۔ تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تسبیح عام رہ جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی تسبیح کو اس طریقے کا عمل کر کے اس پہ پڑھ کے بچوں کا ناپاک ہاتھ بچوں کے نہ لگنے دیں، گندے ہاتھ نہ لگ دیں، جب بھی رکھیں صاف ستھرے کپڑے میں عزت کے ساتھ رکھیں، تو آپ کی تسبیح ایسی ہو جائے گی کہ آپ جائیں کوئی بیمار ہے تو اس کے ہاتھ پہ یہ رکھ دیں، اس کے سر پہ ایسے رکھ دیں، کہیں بھی رکھ دیں، تو یقین کریں کہ وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میں تو شفا پا گیا ہوں، میرے ساتھ تو معاملہ ہی کچھ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے آپ اپنی تسبیحات کو، سب سے جو سستی چیز اس وقت معاشرے میں دکانوں میں ملتی ہے وہ تسبیحات ہوتی ہیں۔ اپنے گھر میں مختلف رنگ کی تسبیحات لے لیجئے اور ان پہ آپ اس طریقے سے، اب یہ جو ہے وہ موضتین، کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس، کوئی بھی آئے آپ کے پاس جو بندہ وہمی ہو، جس کے اوپر اثرات ہوں جادو کے، جنات کے، کسی قسم کے بھی، آپ یہ تسبیح جناب اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کریں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، لپیٹیں، دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، ہر چیز اس کے اندر سے نکل کر بھاگ جائے گی۔ یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ چیزیں آپ کو کوئی چلنے والا نہیں بتائے گا، اور کیوں نہیں بتاتا مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے گھر میں تسبیح کو سونے سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کوئی کسی کو تسبیحات کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، کسی کی جس کی کوئی تسبیح ہے وہی استعمال کرتا ہے، اور ہر وقت یقین کریں یہ آپ لوگ اپنی تسبیحات کو ذکر کر کے اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو آپ اس کے جو ہے وہ عامل بن جائیں گے۔ میں اگر روزانہ 1000 بار آیت الکرسی کا ورد کروں تو میں آیت الکرسی کا عامل بن جاؤں گا۔ میں جب بھی آیت الکرسی پڑھ کے کسی پہ پھونک دوں گا، آپ کو کیا پتہ کہ جن جو ہے وہ وہاں سے مچھر بن کے بھاگ جائے گا، اگر میں عامل بن گیا ہوں تو
ایسے ہی ناظرین، یہ بڑی طاقت ہوتی ہے ان چیزوں کی. جب آپ ایک چیز کا ورد کرتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک چیز کو جب آپ بار بار پکارتے ہیں تو آپ کی زبان پر وہ آسانی سے آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے بار بار پکارا ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، ہمارے خون میں وہ آیات چلتی ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کلمہ نصیب اگر آپ نے زندگی میں نہ پڑھا ہو. اگر آپ نے کلمہ زندگی میں نہ پڑھا ہو تو کیسے نصیب ہوگا؟ کیونکہ وہاں تو سوچ کے نہیں، وہاں تو مہلت ہی نہیں ملے گی، زبان بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بات بات پہ اگر آپ بار بار پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھ میں یہ جو ہے عادت بڑے عرصے سے ہے، کئی سالوں سے، شاید 20 سال سے ہے. تو یہاں پاکستان میں جب میں بیٹھتا ہوں نا، کوئی اگر بات سنا دے نا کہ اوہ یہ ہوا تو اس نے وہ کیا، اب اس کے اتنا ہو گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول. سب میری طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ جی ڈر کیوں گئے ہو؟ میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے. ایک میں نے بات ایسی سنی جو مجھے عجیب سی لگی، تو میں نے کلمہ پڑھا. اس میں عجیب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ والی عادت بن چکی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، انگریزی جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ جائیں ذرا یوٹیوب پر جا کر لکھیں کہ لائیو ایکسیڈنٹ جو ڈیش کیم ویڈیوز ہیں، گاڑی کے اندر جو ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے ٹائم پہ. کیوں؟ کہ سارا وقت ان کے منہ سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں. تو جو بندہ بات بات پہ کلمہ پڑھے گا وہ تو موت کے وقت بھی اس کے منہ سے کلمہ ہی نکلے گا. تو اس چیزوں کا دھیان کیجئے، اپنی زندگی میں لائیے، اور اس طریقے سے تسبیحات یا آپ کے پاس کھجور کے دانے ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان پہ پڑھ کے وہ آپ ان کے عامل بھی ہو جائیں گے ان آیات کے. اور پھر وہ جو چیزیں ہیں، وہ خواہ تسبیحات ہے، جو بھی ہے، وہ آپ کے لیے باعث برکت بھی ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے اس میں شفا ہو جائے گی. سو اسٹرینج ہے نا بات. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.